رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور الحمدللہ آج ہم نے اپنا 7واں روزہ بھی افطار کر لیا۔ اللہ کا بہت شکر ہے ناظرین، اس تیقن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ جو کچھ بھی ہم ظاہر ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اپنے اعمال پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی رحمتوں کے صدقے سے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ ایک بات میں آپ تمام دیکھنے والوں سے اس وقت کرنا چاہتا ہوں، جو مجھے اس وقت سن رہے ہیں، جہاں جہاں مجھے اس وقت دیکھا اور سنا جا رہا ہے، بہت توجہ کے ساتھ میری بات کو سن لیجیے گا۔ دیکھیے، جو صورتحال اس وقت پاکستان میں ہوئی بھی ہے اور جو کچھ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ظاہری اپنے آنکھوں سے، آپ یقین مانیے وہ ناقابل بیان ہے۔ میں اگر یہ کہوں آپ سے کہ آپ اس وقت سمجھنے کی اس بات کو کوشش کریں کہ جس طرح سے مہنگائی نے اپنے مکمل پنجوں کو گاڑ دیا ہے، اور صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی کے پاس جو ہے وہ سانسیں لینے تک کا آسرا موجود نہیں ہے، تو یہ غلط نہ ہو، یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگی، یہ زیادتی نہیں ہوگی، غلط نہ ہوگا۔ عالم تو یہ ہو چکا ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ مکمل طور پہ دھس چکا ہے مہنگائی کے اندر، پاؤں سے لے کے سر تک مکمل طور پہ دھس چکا ہے۔ یعنی آپ سوچئے نا کہ یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا کرنا ہے، یہ بہت بات کی بات ہے کہ اگر اس کے جسم میں کوئی بیماری پل رہی ہے تو اس کا علاج کروائے کہ نہ کروائے، یہ بہت بات کی بات ہے کہ وہ اپنے بوڑھے والدین کی اس طرح سے خدمت کر سکے یا نہ کر سکے، بہت بات کے سوالات ہیں، بہت بات کے سوالات ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر کوئی چمک آئے، کوئی رمک آئے۔ اس وقت میں آپ کو بتلاؤں پاکستان کے بیشتر گھرانوں میں کیونکہ 50% سے اوپر ایسے گھرانے جو خط افلاس سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ اپنی سفید پوشی کے بھرم کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کر سکتے۔ عالم یہ ہو چکا ہے کہ لوگ کسی کے سامنے جا کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا نہیں سکتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے گھرانے ہیں جو کسمساتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، پریشان ہیں، گھٹتے رہتے ہیں، کسی کو اپنی تکلیف بتلا بھی نہیں سکتے کہ کہیں ان کا پردہ چاک نہ ہو جائے۔ تو اس پردے کو، اس عزت کے پردے کی وجہ سے جو ہے اس پردے کو قائم رکھنے کے لیے وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بہت سے تو ایسے لوگ ہیں، ایسے گھرانے، اور بہت سے ایسے گھرانے جو بیچارے اب اس حد تک مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ سڑکوں پر آ چکے ہیں، وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، وہ NGOs کے جو دسترخوان لگتے ہیں ان دسترخوانوں پہ آپ کو فیملیز نظر آتی ہیں۔ صورتحال اتنی ورسٹ ہو چکی ہے اس پاکستان کے اندر، اللہ کرے کہ وہ جو طبقہ جسے ہم حکمران طبقہ کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے صاحب، کہ یہ سارے جو معاملات ہیں یہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت بدترین صورتحال ہو چکی ہے، یعنی لوگ اپنے، آپ سوچئے نا، جسم کے اعضاء بیچنے کو تیار ہیں، بچیاں اپنی عصمتیں فروخت کرنے کو تیار ہو گئی ہیں، پوری فیملیز خودکشیاں کر رہی ہیں، پوری فیملیز خودکشیاں کر رہی ہیں۔ کیا یہ خبر جو ہے وہ ہمارے اوپر قیامت بپا کرنے کے لیے کافی نہ تھی؟ اگر ایک شخص بھی پاکستان کی سرزمین کے اوپر اس وجہ سے خودکشی کر لے کہ اس کے گھر میں کھانے کو موجود نہیں ہے، اس کے گھر میں افطار کے پیسے موجود نہیں ہیں، اس کے گھر میں سحری موجود نہیں ہے، یا اس کا بجلی کا بل بہت زیادہ آ چکا ہے، یا اس کا گیس کا بل بہت زیادہ آ چکا ہے، اور اس کی سیلری جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ گیس کا یا بجلی کا بل بھرے اور دیگر یوٹیلیٹیز کو نمٹائے، اور اس وجہ سے وہ خودکشی کر لے، تو سوچئے یہ کتنا بڑا سوال ہے۔ اور یہ سوال دنیاوی اعتبار سے تو اپنی جگہ، کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کتنی سخت پکڑ کرے گا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے صاحب۔ بڑا اچھا لگتا ہے، آگے پیچھے پروٹوکول ہے، بہت اچھا لگتا ہے صاحب کہ سائرن والی اور ہوٹل والی گاڑیاں جو ہیں ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، بہت اچھا لگتا ہے کہ گارڈز ہمارے آگے پیچھے ہوتے ہیں، لوگ سلیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دم پاؤں مار کے جو ہے سلیوٹ کرتے ہیں کہ سر آ گئے، باس آ گئے، یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ کرسی ہے، طاقت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، دولت ہے، جہاں جاتے ہیں سارے کام ہمارے ہو جاتے ہیں، ایک فون کال کے اوپر جو ہے لوگ ہمارے ایک فون کال کے اوپر لرزنا شروع کر دیتے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ۔ لیکن کل بروز محشر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت ذرا سوچئے کہ اگر اللہ نے یہ سوال کر لیا، اور یقیناً پوچھے گا کیونکہ حکومت، منصب، کرسی، یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے، اس وقت جب قدموں پر لرزہ طاری ہوگا نا، اور اس وقت جب سوال کی جواب دینے کی پوزیشن نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ میں ایک بات صرف آخری میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا صاحب اس سسٹم میں کب تبدیلی آئے گی، کیا ہوگا، لیکن ہم اور آپ سب مل کے ایک کام تو کر سکتے ہیں نا، اپنے گھر میں جتنا آپ افطار کا سحری کا اہتمام کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں،
آپ ایک حصہ لازمی ان تمام لوگوں کے لیے نکالیں کہ جن کے گھروں میں اس وقت کھانے کو موجود نہیں ہے، ان کو اپنے ساتھ ضرور اپنی خوشیوں میں شریک رکھیں، اس رمضان کی نعمتوں میں شریک رکھیں، اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں تاکہ کل بروز محشر آپ اس نور کے منبر پہ بیٹھے ہوں کہ جب لوگوں سے حساب کتاب ہو رہا ہوگا نا، روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے اس کے ساتھ باقاعدہ محو گفتگو ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں۔